علم سے کیا مراد ہے؟ تو یہ لفظ ہے علم. اس کو اگر آپ ڈیفائن کریں تو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے. اس کی کیفیت ڈیفائن آپ کرتے تو آپ یوں کہو ایک لفظ ہے معلوم اور ایک ہے لا معلوم. معلوم جس کو آپ جان جائیں اور نامعلوم جس کو آپ نہیں جانتے. آپ اتنی بات یاد رکھو کہ جو چیز معلوم ہو جائے اس کے علاوہ جو بچ گیا وہ علم. تو علم کیا ہے؟ معلوم کے علاوہ شے معلومہ کی نفی. تو علم ہمیشہ اپنے جو معلوم بڑھتا جائے گا نا. آپ یوں کو شکل یوں بناؤ, آپ ایک دائرہ بنا لو, دائرہ وہ گول کا دائرہ, دائرے کے اندر جو آدمی ہے معلوم میں ہے, دائرے کے اندر جو آدمی ہے وہ کہاں ہے؟ معلوم میں. یہ آپ کا دائرہ بہت بڑا ہو گیا. جو بڑھتا جائے گا اس کا محیط بڑھتا جائے گا, سرکمفرنس کو بڑھتا جائے گا. سرکمفرنس کے باہر کیا ہے؟ اصلی علم. اندر کیا ہے؟ معلوم. تو معلوم اور علم کے درمیان جو دائرہ ہے اسے آپ کہیں گے احساس. یہ آپ کا احساس کیا ہے؟ جہالت کا احساس. جتنا بڑا معلوم ہوگا اتنا بڑا جہالت کا احساس ہوگا. جس کو احساس ہے جہالت کم ہے اس کا علم بھی کم ہے اور اس کا معلوم بھی کم ہے. جتنا بڑا احساس ہے جہالت ہوگا اتنا بڑا معلوم ہوگا اور اتنا بڑا علم کی تمنا ہوگی. تو گویا کہ علم ہمیشہ تمنا ہی تمنا ہے, حاصل نہیں ہے. علم کیا ہے؟ حاصل نہیں ہے, اس کی تمنا ہے, یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو آپ علم کو یہ کہو جتنی باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں اللہ رضا کبھی نے وہ آپ کا معلوم ہے. علم کیا ہے؟ اس سے آگے ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا. یہ مزید آپ کو سمجھ آ گیا نا, ادھر کام لکھا ہے ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا. یاد ذوق سفر کے سوا کے فور نہیں, آگے سفر کرتا. یہ جو کچھ آدمی سے معلوم ہو گیا اور توحید یہی ہے سمجھنے کا طریقہ ہے. توحید کیا ہے؟ جو کچھ سمجھ میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو سمجھ میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. آج مطلب اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے, چلو ادھر چل کے ملتے ہیں. کہتا اللہ سے ملاقات جو تم کرنے والا یہ گمراہی ہے, تیرے سے ملاقات ہو نہیں سکتی. اللہ سے ملاقات جو ہے نا یہاں نہیں ہو سکتی, اس کے لیے وہاں جانا ضروری ہے. اور یہاں سے وہاں, اس دنیا سے اس دنیا میں بس جانا ہوگا بیس بدل کے. جب آپ اس دنیا میں جاؤ گے پھر دیدار عام ہوگا, یہاں نہیں ہوتا. لہذا معلوم شے اللہ نہیں ہو سکتا, اس کو معلوم ہے. اور اللہ کا علم کیا ہے؟ معلوم کے علاوہ. اصل علم کیا ہے؟ معلوم کے دائرے سے باہر. لہذا علم بڑھتا جاتا ہے احساس جہالت کے پڑھنے کے ساتھ. معلوم کو درک کرتے جاؤ, یہ تو معلوم ہوتا جا رہا ہے نا, یہ علم نہیں ہے. اگر معلوم کو تم نے علم کہا تو علم ختم ہو جائے گا, علم بند ہو جائے گا. وہی میں اجازہ وہ مولوی صاحبان, میں مولوی کے ہاتھ میں ہمیشہ ہوتا ہوں, وہ مولوی صاحبان جو معلوم کا لے کے چھڑی لے کے برکاتے رہتے ہیں اور وہ علم سے معلوم ہو جاتے ہیں اور علم سے معلوم کر لیتے ہیں, وہ متاثر بناتے ہیں. علم آگے اللہ تعالیٰ کے دین کی خوبی یہ ہے کہ 1400 سال پہلے دین نافذ ہوا, 1400 سال بعد کے لیے بھی اسی نے آپریٹ کرنا ہے. لہذا اتنی نہ بڑھا پاپ یہ دعویٰ کی قائد کہ پرانے مدلے میں معلوم کے ساتھ نئی دنیا کے معلوم کے ساتھ میں تجھے مار, یہ ناممکن ہے. اس میں بڑے واقعات ہیں جو معلوم میں شامل کرنے پڑیں گے. اگر شامل نہیں کرو گے تو معلوم آپریٹ نہیں کرے گا. ہاں چند کے موضوع پہ اللہ کل یومن ہوا کی شان, ہر روز شان بڑھتی جاتی ہے اس کی, ہر روز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, ہر روز بن کے لگاتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر روز کی نئے قسم کر دیتا ہے. اب پرانے علم سے تو نیا قسم نہیں سمجھ آئے گا. لہذا نیا قسموں کی گنجائش ضرور ہونی چاہیے. نیا قسم کیا ہے؟ یہ نیا قسم ہے, نیا انسان ہے. پرانے علم کے ساتھ نئی زندگی کو چلانے کے لیے اتنا سب پیچھا نہیں ہے. یا تو یہ کرو, دعا یہ کرو کہ زندگی تباہ ہو جائے. ایک بات کیسے تباہ ہو جائے کہ پرانا انسان آ جائے, پھر اونٹ پر سوار ہو جاتے ہیں, پھر پیدل چلتے ہیں, پھر وہی کھانا ہے, پھر وہی زندگی ہے. یا تو یہ ہو جائے. اللہ کا تو یہ منشا نہیں ہے. مجھے بات کر رہے ہیں آپ لوگوں کو, آپ کو آسمان کی کیا کرا رہا ہے, پیڑ دکھا رہا ہے, کائنات دکھا رہا ہے,
پتہ نہیں انٹر پلانٹری سسٹم آپ کے راج ہونے والے ہیں، تم کیا کیا کر رہے ہو، تم کر رہے ہو کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو بھی چھوڑ دو نہیں کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو آپ کیسے سمجھو گے؟ ان حالات اور ان واقعات کے اندر پرانے علم کو اساس بنا کر نئے علم سے روانہ ہونا. اساس کو کلمہ کو اللہ تعالیٰ جتنا آسان کلمہ تھا فرما جو استعمال کر لی. اللہ تعالیٰ آسمانوں پر، اللہ تعالیٰ لامحدود، اللہ تعالیٰ غیر مری، اللہ تعالیٰ نظر نہیں آنے والا، انویزیبل نہیں ہے لیکن سائٹ بنانے والا ہے. نظر نہیں آتا تو نظر پیدا فرماتا ہے، سنائی نہیں دیتا سماعت وہ خود پیدا کرتا ہے. یہ کوئی عجیب بھی بات ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا اصل خود پیدا کرتا ہے اور خود سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ بڑی اللہ بنے بندے پہ بڑے لوگ کرتے کہ خاص بھی ہونے پہ اللہ خاص ہی ہے، آگے کچھ اور بیان کرتے ہیں وہ آپ کو تو نہیں آتی چاہیے. تو اللہ کے ساتھ محبت کرنا جو ہے نا بڑا اگر لطفدار ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے بڑے غور سے اپنے کو کہ کلمہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے تھا کلمہ تب بھی چاہیے کہ بھائی وہ اللہ ہے وہ کائنات کا مالک ہے اسی کی عبادت کرو. اس نے ساتھ ملا دیے کلمے میں ایک انسان کا نام اور اللہ تعالیٰ آسمانوں پر زمینوں کے مالک خالق اور اللہ کہتا ہے کہ میں انسان سے اتنی مدد کرتا ہوں کہ میں دبوزہ پڑھتا رہتا ہوں. اب بتاؤ یہ کوئی اللہ والی بات تو نہیں ہے کہ انسان پر دبوز بھیجنا. آپ غور کرو نا اللہ ہو کر انسان پر دبوز بھیج رہا ہے پر انسان کا مقام تو پہچان ہوگا انسان کا مقام کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے ثبوت کے طور پر انسان کو بھیج رہا ہے کہ میرا ہونا ثابت کرے گا. کون ثابت کرے گا؟ انسان. اور انسان پر اللہ درود بھیجے، کتنے درود بھیجے؟ رشتے کیا ہوئے پھر کم از کم مطلب کہ درود جس میں ذات میں بھیجا جا رہا ہے اس ذات کے تو غلام ہی ہوتے چاہیے. اور اللہ کا درود کچھ اور ہوگا، بند بتاؤ گے کچھ اور ہوگا، کچھ اور ہوگا، کچھ اور ہوگا. جو مرضی کا کرو درود بھیجتا اللہ. اتنی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی انسانوں سے جو محبت ہے وہ کر کے ایک انسان کو وعدہ فرما دیا کہ یہ ہے میں تخلیق کائنات. یہ بڑا راز ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے علم کے حوالے سے سمجھو گے تو معلوم کی نفی کرتے جاؤ. آگے اللہ ہے یہ تو معلوم ہوا نہیں، یہ تو اللہ کی صفات نظر آئی ہے. اللہ آگے ہے صفات سے نکلو. صفات کیا ہے؟ رزق، رازق اور کرنے والا، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے. آپ سب بتائیں گے ساری کائنات جتنی صفات آپ بولتے جاؤ 99,000 ہی بول دو تو یہ اللہ کی صفات ہے. صفات تو اللہ نہیں ہے، اللہ تو ذات ہے. صفات سے نکلو تو ذات کے درجے میں جاؤ. کائنات سے نکلو تو خالق کائنات پہ سمجھ جاؤ. جب آپ پر رزق رازق سے آپ نکل جاتے ہو، کائنات سے نکل جاتے ہو، اپنے ہونے اور نہ ہونے سے آزاد ہو جاتے ہو، جلدوں سے بھی نکل جاتے ہو تو پھر ذات تک پہنچو. تو ذات کے آگے جانا جا کے علم جو ہے وہ ذات تک رسائی ہے. تو گویا کہ صفات سے ذات تک لائن جو ہے یہ علم کی لائن ہے. یعنی جو رزق کو اور تقسیم کو غور کرنے سے رازق تک سے پہنچنا یہ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ یہ علم ہوگا. علم ہوگا زندگی سے موت کو دریافت کرنا، موت سے زندگی کو دریافت کرنا، ہونے سے نہ ہونا دریافت کرنا، نہ ہونے سے ہونا دریافت کرنا، اپنی ول میں ول گاڑ کو دریافت کرنا اور اس کی ول میں اپنی ول دریافت کرنا. یہ بھی کرا کر خیر ہے. تو کبھی کبھی اللہ ہماری مرضی نہیں کرتا ہے، کبھی کبھی ہم اس کی مرضی نہیں کر لیتے ہیں. مطلب شروع ہو گئے نا، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے. کبھی کبھی ہم اسے پہلے مان لیتے ہیں یہ مانی ہے پھر ہمارا اللہ ہے. کبھی کبھی ہم اسے پہلے نہیں مانتے وہ بھی ہمارا اللہ ہے. کبھی کبھی ہم اسے خوش کر دیتے ہیں یہ ہمارا اللہ ہے. ناراض سے بغیر ہوتا ہی ہے نا ہمارا، ہم پر نہیں ہوتا تھا. اب بات سمجھے نہیں، کیونکہ ناراض تب ہوگا جب ہم ناراض ہوں. ہم ہمیشہ کے لیے راضی ہوتا ہے لہٰذا وہ ہم پر راضی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو علم کے حوالے سے پہچانا کرو. اور حضور پاک کی حدیث کیا ہے؟ میں ہوں مدینہ علم کا، یعنی کہ علم کا شہر تو ہوں میں، علوم کا مصدر میں ہوں، علوم مجھ سے اور سارے علوم میرے تک. علوم جو ہے وہ وہاں سے نکلیں گے وہیں تک پہنچیں گے. تو گویا کہ حضور پاک کے محبت کو علم بولتے ہیں. آپ بات سمجھ رہے؟ اور یہ علم کس حوالے سے چلے گا؟ بابو ہاتھ سے چلے گا، جہاں علی مدد چلے گا. آپ کرتے جاؤ، ایک دروازہ پکڑ لو، اگر باب علی پکڑ لو تو پھر علم کے دروازے تک آپ پہنچ جاؤ گے. آپ چلتے چلے جاؤ، ڈرتے رہو، کسی ایک سہارے سے چلتے جاؤ. حضور پاک کی تک رسائی جو ہے نا یہ علم ہے. آگے لمبی چوڑی بات بول دوں
اللہ تک رسائی کی بات نہیں ہو رہی ہے، حضور تک رسائی کی بات ہو رہی ہے۔ علم یہ ہے کہ وہ علم ہے جو جہالت علم ہوتا ہے، وہ کسی دانا تک رسائی کرتا ہے، وہ اپنے رسن دیکھتے کدھر کون سے کون سے واپس ہے سوچے، یہ اور کی بات ہے۔ اور وہ علم جو حضور تک رسائی کرا ہے وہ علم ہے، اور صحیح رات ہے علم کا وہی ہے۔ علم کا مطلب یہ ہے کہ مصروفیات کے اندر آپ کی پانی زندگی کی لاکھ پانی مصروفیات، بیچارے چھوٹی زندگی میں بہت سی مصروفیات کرنے والوں، آپ کے لیے یہ پیغام ہے اس زندگی میں حضور پاک کی محبت کو دریافت کر لو، یہ علم ہے، اور اس علم کو ضرور حاصل کرنا، ورنہ تاریکی میں گم ہو جاؤ گے۔ تو علم روشنی ہے، اور علم جو ہے روشنی کس لیے؟ میرے روشنی جو ہے روشن تک پہنچائے تب روشنی ہے۔ اگر یہ روشنی روشن تک نہ پہنچائے، جو روشنی کا مینار ہے وہاں تک نہ پہنچائے، تو پھر آپ کی یہ جہالت ہے اور آپ کے کنفیوژن ہے۔ علم سے کنفیوژن نہ بچو۔ عمر ذات تھا وہ کیا تھا وہ بھول گیا، وہ ذات تھا کیا تھا وہ بھی بھول گیا، وہ ذات تھا کیا تھا وہ بھی بھول گیا۔ اس والے سے پوچھو کہ محبوب کا نام یاد ہے کہ قیامت تک یاد ہے؟ 10 قیامتیں ہوں گے تو مہینوں کو لالا کا نام نہیں بھولے گا۔ 1000 بار انقلاب آ جائیں، 100 بار کچھ ہو جائے، مجنوں کے لیے لالا کا نام نہیں بھولے گا۔ یہ عشق ہے۔ اگر آپ کو عشق ہے بارگاہ چمدیت یا بارگاہ رسالت کی طرف رجوع کا جائے، علم ہے۔ تو علم کا مطلب یہ ہے کہ اس عارضی کیفیات سے اس سے یا تو بچنے کا علم معلوم ہو جائے، پھر علم ملے گا۔ یہ جو کچھ ہے، ایک آدمی پوچھا یہ چیز خریدیا مبارک ہو، کہتا ہوں مبارک ہو، اور کہتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں اس نئی چیز کے اندر اس چیز کے دوسرے بھی نظر آ رہے ہیں کچھ ایڈوانس، تو میرا دماغ کچھ بات ایڈوانس ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتا ہاں یہ چیز ہے، کنٹریمنٹلی یہ اسکریپ بھی ہے۔ کہتا نہیں نیا، ابھی آپ کیا کہہ رہے ہو؟ کہتا ہاں نیا میں تو ہم دیکھتے ہیں پرانا، پرانے میں ہم نیا دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ ہے کہ یہ مکان خوبصورت مکان مبارک ہو، کچھ عرصہ کے بعد 5 2 4 5 7 سال کے بعد آپ ایک پرانی تہذیب کے طور پر دریافت ہو گے، یہاں انسان رہتے تھے ان علاقوں میں، وہ منجے دھارو لاہور شہر ہوتا تھا جہاں پر آپ بھی لوگ ہوتے تھے وہاں پر۔ کہتے وہاں بڑے بڑے بندے میں لوگ کہتے کتنے لوگ رہتے تھے، یہ رہنے کی جگہ اس طرح کے واقعات ہوں تو کچھ عرصہ بعد، اور یہ آپ کے لیے تو کچھ عرصہ بعد آپ کے جانے کے بعد چن ہو جائے، آپ جہاں رہ جاؤ گے، جہاں رہنا بھی مشکل ہے، نکلنے کا زمانہ آئے گا تو مطلب نکلنا مشکل ہوگا آپ کو۔ ایک آدمی جب خدا نہ خاصا تو مر گیا، اس کو جا کے ملے کچھ لوگ مرنے والے تھے، یہاں بھی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے نہ موت سمجھ آئی؟ اب تو مر گیا ہوگا، بتاؤ خواب میں ملاقات میں تھے ہوتے کچھ دور، اسے پوچھا کہ موت تمہیں سمجھ آئی؟ کیا ہے موت؟ کہتے تم یہ بتاؤ تمہیں زندگی سمجھ آئی؟ تمہیں زندہ ہو تمہیں زندگی سمجھ آئی؟ تو ہم مر گئے ہمیں موت سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ علم جو ہے نا یہ اور چیز ہے، زندگی میں زندگی کا علم سمجھ نہیں آتا، موت میں موت کا علم سمجھ نہیں آتا، پر علم اس کی مہربانی اور نگاہ کا کام ہے۔ اگر وہ عطا فرما جائے تو یہاں بولنے میں علم نہیں جاتا، یہ بات یاد ہے، علم باہر ہی بات جاتا ہے، ہاں نگاہوں میں جاتا ہے، عام طور پر دل میں جاتا ہے۔ کہتا اس نے دیکھا دل میں دھڑکن شروع ہو گیا، یہ علم اور ہے۔ دیکھنے سے دل جانے دھڑک جائے، یہ پھر اور ہی علم ہے۔ مجھے غصے سے دیکھا دل کر گیا بیٹھی خدا ہو گیا، میں کوئی تباہ ہو، یہ بھی علم ہے۔ غصے کی نگاہ اثر کرتی ہے، محبت کی نگاہ اثر کرتی ہے، اشارے کی نگاہ اثر کرتی ہے، کار کرنے سے نگاہ بولتی ہے، نظر بولتی ہے، یہ سنتا کون ہے؟ دل سنتا ہے۔ تو نگاہ کی بولی دل سنتا ہے، یہ علم ہے، عجب علم ہے۔ خیال کی بات خیال سنتا ہے، یہ عجب علم ہے۔ خالی بیٹھے رہو، کچھ عرصے کے بعد دوست بن جائیں گے، چپ رہے 2 گھنٹے بیٹھے رہے، وہ بھی چپ رہا وہ بھی چپ رہا، جاتے ہوئے کارڈ چینج کیے، ساری عمر کے دوست ملے تھے، کچھ نہیں بولے تھے، وہ بولنے کا موقع نہیں تھا، آپ کے کام میں لگے ہوئے تھے، تو اس کو دیکھا یہ پتا، اور اس کے بعد آپ کی محبت جو ہے نا دل میں اتنی قائم ہوگی کہ مطلب قائم ہی ہوگی، اور بولا کون نہیں ہے، لہٰذا گفتگو سے بے لحاظ بھی ہوتا ہے، یہ واردات ہوتی ہے، بے لحاظ گفتگو سے، الفاظ سے آزاد بھی ہوتا ہے، الفاظ سے باہر بھی ہوتا ہے۔ علم حاصل ہوتا ہے کچھ دینے والا ملے تو علم ملتا ہے، ورنہ ملتا ہی۔ تو علم جو ہے دینے والے کی مزاج اور اس کی مہربانی کا نام ہے۔ علم کیا ہے؟ دینے والے کے مزاج کا نام ہے، اس کی مہربانی کا نام ہے۔ علم امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ پیسے کے مادے لوگ لے کے کرتے ہیں، کبھی ان کو نظر آ جائے تو قبول کر لیے گا، یہ امانت ملتی ہے کسی دینے والے سے، اور جب مل جاتی ہے پھر آپ کو علم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی خاموش آدمی اسی طرح کیا ہے خاموش آدمی آپ کے پاس سے گزرے
اور آپ بات کیے بغیر آپ کا علم عطا کر دیں. ایسا ہوگا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ بے شمار ایسے لوگوں کو مولانا روم کا ایسے میرا مولوی تھے، مولانا روم، مولوی کا نام تھا مولوی جلال الدین، اب پورے مولوی تھے. وہ حدیث فقہ پڑھانے والے کتاب دوست بنائے ہوئے تھے بڑے، اور ان کو پڑھ جاتے تھے. پھر یہ قال اللہ تعالیٰ پھر کلام مجید و قرآن بھی پھر سنایا، پھر تفسیر بیان کی، پھر حدیث سنائی، پھر فقہ سنائی، بڑے رونگیں لگائی جلوہ. مسجد بنائی کے مدرسے کے ساتھ، جب مدرسہ بنا ہوا تھا مسجد کے ساتھ ایک درس نظامی سلسلہ تھا. بڑے لوگ اردو سے آتے، اور اس کے زمانے میں ایک اور دور سے آدمی آ گیا، لمبا ٹرنگا بندے ایسے کوئی شان حال سے بندہ اسے کہا یہ مولانا کیا کر رہے ہو؟ چلو یہ علم کی بات ہے، تم کیا سمجھے؟ چلو علم کی بات ہے، میں نہیں سمجھتا. اسے کتابیں اٹھائیں، اٹھا کے اور مسجد کے اندر جا وضو کا اس میں ڈال دی. مولانا ویسے تو میری محنت سوائی جا ہوگی، عمر کی تمہاری میرے نوٹ تھے، ترفیشات تھے، پتہ کیا کر لفظ بولے مولانا نے، میں برباد ہو گیا، میں لٹ گیا، میری سمجھ جایا کر بابا تو کیسا آدمی ہے؟ مجھے اچھا تو ہوتا ہے مولانا علم تیرا ضائع ہو گیا، تو ضائع کر لی میرے علم، تیرے علم کو بھی ضائع ہوتا ہے. ان کا میرا ضائع ہو گیا، علم میرے ضائع کر دیا. ان کا اچھا ہمارے لیے ضائع نہیں ہوتا. انہیں ہاتھ ڈالا پانی میں کچھ کتابیں باہر نکالنا، کتابیں کچھ کی کچھ مولانا کو لے لی. بولنے کے لیے یہ کیا کہتے ہیں میرے علم ہے، یہ تو بھی ضائع نہیں ہوا. تیرے علم بیابرد ہو گیا، میرے علم ضائع نہیں ہوا. اگر بیابرد وہ قرآن میں چکا تھا، یہ کوئی اور کی تھی مجھے میرے علم فیل کرتا پولیس لوگ، یہ کیا واقعہ تھا؟ اور ظاہری طور پر علم تھا اور یہ باطنی علم تھا، اٹھا لیا. مولانا نے کہا اب میں پڑھنا بیکار ہے، اب تو غلامی آپ نے ایسا پڑھا. انہوں نے کہا آپ تمہیں بھول نہیں سکتا، غائب ہو گیا، چلا گیا، ناراض ہو کے چلا گیا کہ تو نے میرے استقبال صحیح نہیں کیا. استقبال صحیح کر جو مجھے ملتا ہے جیتے. اور کہتے ہیں کچھ سال 10 سال 5 سال 3 سال کے بعد مولانا جس کو جنگلوں میں جا کے ڈھونڈا، اور مولانا نے کراچی میں پہچان دے کہ مولانا شکوائی کچھ برباد ہے. اور مولوی آدمی کا کسی موجود نے پوچھا کیا ہوگا، جا کے مولانا نے کہا کہ دیکھو بابا جی میں نے آپ کو 3 سال کے بعد آپ کو پایا ہے. تو نے کہا میں بھی 20 سال انتظار کی بات تجھے ملا ہوں. تو گویا کہ دینے والا بھی انتظار کرتا ہے لینے والے کا، لینے والے کو بھی انتظار ہوتا ہے دینے والے کا. تو اتنی سی کہانی ہے کہ علم جو ہے یہ دونوں کے انتظار کا خاتمہ ہوتا ہے، جہاں وہاں علم پیدا ہوتا ہے. طالب اور مطلوب جہاں ملنے لگتے ہیں وہاں علم پیدا ہوتا ہے. اس سے پہلے سارا سفر جو ہے یہ انتظار کا ہے. پھر مولانا نے کہا کہ مولوی حال جو مولا روم تا غلام شبت تدریلی نشوئے تھے. مولانا تریف کی علم دی وہ دی مولانا کی. مولانا کہتے ہیں کہ علم را مرد کنزنی مارے بغد، علم کو اگر وجود کے لیے استعمال کر رہے ہو تو یہ تمہارا خواب ہے، اور علم کو اگر تم باطن کے لیے استعمال کر رہے ہو تو یہ تمہارا یار ہے. علم دل کا اگر ہو تو یہ یار ہے، اور علم تن کا ہو وجود کا ہو یہ تمہارا خواب ہے. بس یہ ہے علم. دل کا ہے اور دل کا ساتھی، اور جو علم ہے وہ علم ہے، اور تن کا ساتھی جو ہے یہ ظاہر ہے. اس کو بولتے ہیں اور علم حجاب الاکبر. اور معلم الملک کہتے تھے اس کو میز کو، کہ وہ فرشتوں کو سبق دیتا تھا اللہ تعالیٰ کو توحید سیکھو، خبردار چپے میں رہو. آپ سننے کا ٹائم ہو گیا، آپ رکوع کا ٹائم ہو گیا، بڑا کہتے معلم تھا اور خود نہ سمجھا. ایک بات کیا ہے، خالی علم جو ہے نا وہ ایسے ڈسپلن سے نہیں آتا جب تک عشق نہ ہو. اس کا سیدھا کرتے رہے اگر اسلام جاتا ہے جانے دو تو سیدھا کا. اگر اللہ سے محبت ہوتی تو بڑی تو اس کو اللہ کو دیکھنا چاہتا ڈسپلن کی بات، اس کو کہا سیدھا کا وہ سیدھا کر جائیں گے. تو محبت سے معلوم ہونا اور علم پر ناز ہونا یہی گمراہی. تو اس کا یہ کرو کہ محبت قائم کو عشق جو ہے اصلی علم کا ہے، عشق نام ہے کہ اگر وہ چاہے تو یہ بھی انسان. تو جب حضرت محمد سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ تم نے وہ سمجھ آ رہی اسلام کیا ہے، انہوں نے ساری باتیں دبانی تھی نا. یہ ہم کو سمجھ آ رہی اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننا، اللہ کی رسالت کو، آپ کی رسالت کو ماننا، اور ساری باتیں ماننا، فرشتوں پر ایمان لانا، سب سمجھ جائز ہو جائے. ہم نے ٹھیک تو سمجھ آئی اسلام کی. اور کے بعد جہاد کرنا، یہ کرنا، سب ایک آواز آئی کہ ہم تو یہ سمجھے ہیں ایمان یہ ہے، ایمان بھی آپ پر نثار ہے. ہم نے کہا یہ ہے بات اصل میں، یہ ہے علم کی بات. پھر آخری علم کیا ہے کہ جو ایمان ہے ایمان بھی آپ پر نثار.
اب میں نے اس کو آپ کو یہ بتائی تھی بات کہ زندگی بچانے والا اگر زندگی قیمت میں مانگنے بچانے کی تو اس کو دے دو. میں اتنی ساری خامیاں کے اندر سنیے, جان بچانے کی قیمت اگر جان ہی لے لی جائے تو پھر دے دو. تو ایمان جو ہے, ایمان دینے والے پر ایمان بھی نثار. علم ہے, علم وہ جو آپ کو اور دینے والے کو نشاندہی کرے. تو دینے والے کا پتہ ہو تو آپ علم کرتے جا رہے ہو. مثلا آپ یہ دیکھو, یہ لارڈ بٹن رسل ہے, اس کی بسن فلسفی ہے, پڑھتے جاؤ. اس سے اس آدمی کے ساتھ آپ کو والانہ پن محبت نہیں ہوگی, آپ کا اس کا اثر تو بھولتا ہوگی. آپ اس کا آپ وہ بڑا اچھا آدمی تھا, دلال بھی تھا, ذرا اچھا آدمی تھا. آپ اثر کب ہوتا ہے جب آپ یہ کہو کہ اس آدمی کے ساتھ میری آخرت بھی شامل ہو, پھر ایسا ہوتا ہے. ان شخص نہیں کہے گا کہ اس کی آخرت جاننا رسل کے ساتھ ہو. کہتا ہے علم اس کا نہیں ہے, میں یہ نہیں چاہوں گا کہ جہاں وہ غرب ہو وہاں میں غرب ہو جاؤں. تو لہذا محبت جو ہے اس علم کو علم سے ہو جس علم سے صاحب علم سے نسبت جو ہے محبت کی پیدا ہو جائے, وہ علم ہے. اب ایسے میرے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی, آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب پیدا ہو گئی, یہ علم ہے. آپ نے نعت سنی اور آپ کا گھر سے نکل کھڑے ہوئے, یہ علم ہے. کیا نعت سنتے ہی دل کے اندر جو ہے خاموش جذبے طوفان بن گئے اور آپ چل پڑے, یہ علم ہے. تو ان جانا صرف متاثر ہونا نہیں ہے, حیران ہونا نہیں ہے, داد دینا نہیں ہے. علم کیا ہے کہ اس سے محبت کا طوفان پیدا ہو جائے, پھر آپ چل پڑے. پھر آپ گھر سے نکل کھڑے ہوئے, آپ گھر سے نکل کھڑے ہوئے جو ہے نا وہ یہ واقع ہے کہ آپ اس کی تلاش میں چل. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب ان کی تعریف یہ کرو کہ اس کا راستہ دکھانے والا, اور جو اس کے راستے دور لے جائے وہ جالت ہے, چاہے کتنی بڑی مرکہ ہو. تو اس لیے باقی سارا وہ بیکار ہے, واجبی ہے. آپ بے شمار باتیں لگے رہو, کمرے کو آپ لوگ خط جانتے ہو, کمرے کو انٹیریئر ڈیکوریٹر کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی ہوتے نہیں ہوتی ہے, الگ علم ہے. اس میں ضائع کرنے والوں کی الگ ضرورت ہوتی ہے. علم کا طلب جو ہے محبت کا پیدا کرنے والا, محبت اس سے جس کے ساتھ آپ کی عاقبت اور آخرت کا طلب. میں آپ کی بات یاد رکھو کہ آخرت کے ساتھ طلب کرنے والا جو ہے محبت پیدا ہو جائے تو باپ کی طرف جائے گھبرائی ہے, جہالت ہے, اس سے بچو, این بچو. باقی تو عید کا علم کیا ہے, معلوم کی نفی کرتے جاؤ. جو سمجھ میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا, یہ سمجھ میں آئے جن خدا نہیں ہوتا, یہ سمجھ میں خدا نہیں ہوتا, یہ چاندہ خدا نہیں ہوتا. یہ سمجھ آ گیا ہمیں, یہ سمجھ آ گیا, اور شکر کرو خدا سمجھ میں نہیں آیا. صاحب ہے انسان کی فطرت ہے, جو سمجھ میں آ گیا وہ چھوڑتا جاتا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا بڑا اللہ کا یہ اللہ ہی ہے نا, اللہ کی بات کو پہچانو اور اس کے حکم کی دعا کرو اور اس کے مقربوں سے ملنے کی دعا کرو. یہ علم ہے, بڑا علم ہے ان لوگوں سے پاس جن کو راستہ صحیح مل جائے. کہتے یہ اتنا چھوڑتے علم تھا ان کے پاس بظاہر, وہ تیسرے راستے میں چل گئے, ہمارے پاس علم بڑا تھا اور ہم سے دور ہو گئے. تو ایسا نہ ہو کہ علم بڑا ہو اور راستہ نہ طے ہو, اور علم تھوڑا وہ بہتر ہے. آج سیدھا آپ کو راستہ دکھا دے کہ گھر تک کا راستہ. بڑا علم بیکار ہے, چھوٹا علم کافی ہے. وہ جاہل آپ لوگ جانتے ہو, گھر والے لوگ ضائع کرتے ہو, وہ جاہل آمد اچھا ہے جو شام کو وقت پر آ جائے. عالم بات کانتے سے کرتے پھرتا ہے, اس کو بہتر ہے کہ وہ عالم نہ ہی ہو. مطلب یہ گھر آ جانے والا علم ہے, آپ نے مقصد کو پہنچ جانے والا علم صحیح ہے, آپ نے خالق تک رسائی کرنے والا علم صحیح ہے, خالق کے معمول سے جماعت تک رسائی کرنے والا صحیح ہے. وہ علم جو آپ کو آنکھ سے بچائے وہ صحیح ہے, وہ علم صحیح ہے. باقی سارے معلوم ہے اور ان کے جلوے ہیں, وہ سارے زندگی کے علم ہے, یہ ہوتا رہے. اس کو دیکھتے جاؤ, یہ گھبراؤ نہ, اصلی علم کیا ہے, آپ بچ جاؤ. اور ففروا الی اللہ, وہ علم جو اللہ کی طرف سے میں پار کرا کر بھاگ جاؤ, علم کر بھاگ جاؤ, شہر سے بھاگو. کون سا شہر, پریشانیوں والا شہر, گھبراہٹوں والا شہر, خواہشوں والا شہر. کہ نئی خواہش سے پیدا ہوگی شہر سے, کل ایک اور خواہش تھی وہ نہیں پوری ہوئی تھی, اور ایک اور خواہش بنے ہوئی, یہ بنی کہاں پوری ہوگی. خواہش میں بڑے ہوئے لوگ آدھی خواہشیں بچتی ہیں, آدھی زندہ ہوتی ہیں, پریشان حال برا حال. کسی سے بچو, یہ علم نہیں ہے. علم جان کا نام نہیں ہے, بس خاموشی کا نام علم ہے. خاموش بالکل تاثیر ہے. بعض بات علم جانا آنے والے زمانوں کو مؤثر کرتا ہے, متاثر کرتا ہے. بعض بات دوسرے زمانوں سے مل جاتا ہے. ایک آدمی خاموش کیا کسی مزاج پڑ گیا, حالانکہ سارے مزاج نے بات نہیں کی, وہاں کھڑا پڑو گیا, تو مجھے کیا ہوا, ایک اثر ہو گیا, پھول آتے رہے. وہ علم جب ہوا کسی کو
کسی مزار پر جا کر بیٹھے بیٹھے آنسو آ کہتے ہیں یہ تو پتھر دیتا ہے اس کو تو آنسو آتے ہیں، تو وہاں جا کے ایسا اس کے دل موم ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ پتھر کو موم کرنے والی شے کا نام ہے علم. سم دل کو نرم دل بنانے والا جو ہے یہی ہے، اور ظالم کو رحم دل بنانے والی شے کا نام علم ہے. کبھی آپ دیکھتے ہیں ظالم رحم دل ہو جاتے ہیں، آپ خود کے جب ہو جائے رحم دل آندہ میں پانی رکھتا ہے. یہ ہے کہ علم میں اس راستے کی تعارف کا نام ہے، اس راستے سے انسان نہیں کے نام. باقی علم میں شمار علم کسی قسم میں اس لیے علم ہے جو آپ کے دل پر وارد ہو. تن کے لیے علم نہ یار اسی آپ دل کو بس علم نہ کریں.